السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے سامعین کرام اور ناظرین کرام، اس سے پہلے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ درخت، حجر، جانور سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی، انسانوں کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اسی کے بارے میں ایک اور میں حدیث بیان کروں گا اور ایک واقعہ سناؤں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو کتنی محبت تھی اور درختوں کو کتنی محبت تھی، حجر کو کتنی محبت تھی۔ ترمذی شریف کی ایک لمبی روایت ہے اور ترمذی شریف بھی صحیح ستہ میں سے ایک اعلیٰ کتاب ہے، مشہور کتاب ہے، وہ بھی صحیح ستہ میں شامل ہے۔ ترمذی شریف آپ وہ اٹھا لیں اور اس میں مطالعہ کر لیں، آپ کو یہ حدیث مبارک وہاں مل جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور یعنی نبوت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ ابھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں عطا فرمائی گئی تھی، اس سے پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کتنی ہوا کرتی تھی، اور لوگوں کو تو چھوڑو، باقی شجر حجر کتنا ان کا احترام بجا لاتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ تشریف لے گئے اور ملک شام کا سفر تھا، وہاں تجارت کے گھر سے وہ چلے گئے۔ فرماتے ہیں کہ انہی کے ساتھ وہ چاچا تھے اور انہی کے ساتھ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے۔ فرماتے ہیں کہ شام کے بیچ میں ایک راستہ آیا اور وہاں پر ایک بحیرہ راہب تھا جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہوا کرتا تھا، تورات اور انجیل کو جاننے والا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے اس قافلے کو آتے ہوئے دیکھا تو یہ عالم جو ہے، یہ بحیرہ راہب جو ہے، سمجھ گیا کہ واقعی اس قافلے میں کوئی ایسا شخص ہے، کیونکہ جب وہ قافلہ چلتا تھا فرماتے ہیں کہ چلتے چلتے سب پر دھوپ پڑتی تھی لیکن ایک شخص پر دھوپ نہیں پڑتی تھی، اور وہ شخص کون تھا؟ وہ شخص تھے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ ایک بادل کا ایک ٹکڑا تھا، وہ ان کے ساتھ ساتھ چلا کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے اور بادل اپنا سایہ وہاں پر کرتے۔ وہ کتنی محبت تھی بادل کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ذرا برابر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف برداشت نہیں کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب ایک جگہ قافلہ رکا تو یہ جو عالم تھا، یہودی عالم تھا، یہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور دوڑ کر اس قافلے میں چلا گیا اور جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھانٹ کر نکال دیا، سب میں سے چھانٹ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا اور کہا کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اور ان کی برکت کی وجہ سے فرمایا اس عالم نے کہا، بحیرہ راہب جو تھے اس راہب نے کہا کہ میں اس پورے قافلے کو دعوت کھلاؤں گا، دعوت کروں گا۔ فرماتے کہ جب کھانا تیار کیا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بکریاں چرانے چلے گئے تھے، جانوروں کی دیکھ بھال میں چلے گئے تھے۔ باقی سب جو تھے قافلہ والے تھے وہ ایک درخت کے سائے پکڑے ہوئے سائے میں بیٹھ گئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ یہ عالم جو ہے، راہب ہے، یہ دیکھ رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے پاس ہے، بکریوں کو چرا رہے ہیں اور بادل ایک جو سایہ ان پر کیے ہوئے۔ فرماتے کہ جب کھانا تیار ہو گیا سب کو بلایا کہ تشریف لاؤ، کھانا کھاؤ۔ اب سب اس درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب نے اپنا اپنا سایہ پکڑا ہوا تھا اور سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فرماتے کوئی جگہ نہیں بچی جہاں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لاتے اور وہاں پر آ کر بیٹھ جاتے۔ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنارے میں بیٹھ کے جہاں پر کوئی سایہ وایا نہیں تھا، فرماتے ہیں کہ اسی وقت اسی درخت کے ایک ٹہنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب مڑ گئی
تو پھر اس عالم دیکھ رہا تھا اور کہا راہب دیکھ رہا تھا، اور راہب نے کہا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کوئی عام شخص ہو، ضرور، اور یہ تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کو تو درخت بھی ادب کرتے ہیں، درخت کی ٹہنی جو ہے دوسری طرف از خود مڑ گئی، یہ کیا وجہ ہو سکتی؟ یہ تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ابھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی نہیں ملی تھی۔ یہ دیکھیے کتنی محبت تھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اور ہمارے سب کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دیں، اور ہمیں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ